اٹھتے ہو یا پانی کا جگ انڈیلنا پڑے گا؟ زو نے کمبل میرے اوپر سے کھینچ کے پرے پھینکا۔ سونے دو نا یار۔ میں نے کروٹ بدل کے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ میرا خیال ہے یہ الفاظ تمہیں خالی خولی دھمکی لگ رہے ہیں، اس نے دوبارہ تنبیہ کی۔ میں جواب دیے بغیر دم سادھے پڑا رہا۔ وہ اطمینان سے بولی، ٹھیک ہے، پہلے مرحلے میں آدھا گلاس پانی، اور اس کے پانی پھینکنے سے پہلے میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے یار، اب چھٹی کے دن بھی سونے نہیں دو گی؟ آرام کا کوئی ٹائم ہوتا ہے محترم، 11 بجنے والے ہیں اور تمہاری نیند ہی پوری ہونے میں نہیں آ رہی۔ پتہ ہے میں رات کو کس ٹائم سویا تھا؟ میری بلا سے، اس نے کندھے اچکائے۔ میں تو 11 بجے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اچھا تکلیف کیا ہے تمہیں؟ میں نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ یہ غصہ کسی اور کو دکھانا۔ ڈرتا نہیں ہوں تم سے، اب میں ویسے ہی اٹھ گیا تھا، اور اس حالت میں اس سے دب کے بات کرنا مجھے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ تیری تو… وہ پھرتی سے میز پہ پڑے پانی کے جگ کی طرف جھپٹی اور میں چھلانگ لگا کے باتھ روم کی طرف بھاگ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کنڈی کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ کمرے سے باہر جا رہی تھی، اور مجھے پتا تھا میرے لیے ناشتہ لینے جا رہی ہے۔ ہم دونوں کزنز ہیں اور والدین کی اکلوتی اولاد بھی۔ عذرا، جسے میں ہمیشہ زو کہہ کے بلاتا ہوں، مجھ سے 6 سال چھوٹی ہے۔ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی وہ مجھے تحفے میں مل گئی تھی۔ ماں کی گود سے زیادہ وہ میری گود میں پلی بڑی۔ بچپن سے ہی ہم دونوں میں گاڑی چھننے لگی۔ ہم دونوں کا برتاؤ بالکل دوستوں والا تھا۔ جوان ہونے کے بعد بھی یہ رویہ نہیں بدلا تھا۔ لڑکی ہونے کے باوجود وہ مجھ سے ہاتھا پائی کرنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اس کی فطرت ثانیہ تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال ماں بہن کی طرح رکھتی تھی۔ میرے کپڑے استری کرنا، الماری میں ترتیب سے لٹکانا، بستر کی چادر بدلی کرنا، میرے لیے ناشتہ کھانا وغیرہ لے کے آنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ والدین کی طرف سے بھی ہم پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جوان ہونے کے بعد بھی میں نے کبھی اسے ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی ہے۔ میرے لیے وہ ایک دوست کی طرح تھی، ایک اچھا، مخلص اور قیمتی دوست جس سے میں ہر بات منوا سکتا تھا۔ غصے میں آ کے اس کی پٹائی کر دیتا تھا، اور غلطی پہ ہونے کی صورت میں اس کے تھپڑ اور گھون سے ہنسی خوشی برداشت کر لیتا تھا۔ میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں تھی، اور نہ اس نے کبھی اپنے خیالات یا احساسات مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ والدین کا رویہ ایسا تھا کہ ہم دونوں 2 ماں باپ رکھتے تھے۔ میں کبھی ابو جان اور چچا جان کی محبت میں تمیز نہیں کر سکا، اور نہ امی جان اور چچی جان کی شفقت میں میں کسی ایک کو زیادہ نمبر دے سکا۔ یہی حال زو کا تھا۔ میں نہا کے باہر نکلا تو وہ ناشتے کی ٹرے لے کے میری منتظر نظر آئی۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے انڈے سے الرجی ہے۔ میں نے پلیٹ میں پڑے ابلے ہوئے انڈوں کو دیکھ کے ناک منہ چڑھائی، جن کا چھلکا نفاست سے اتارا گیا تھا۔ جانتی ہوں محترم، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، لیکن موسم بدل رہا ہے، اور سردیوں کی آمد کے ساتھ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو انڈے کھانے پڑتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی ٹھونسنے پڑیں گے۔ پر یہ 3 انڈے، تم تو روزانہ 1 انڈا لیتی ہو نا پھر؟ ہاں، آج بھی 1 ہی لوں گی، 2 تمہارے لیے ہیں۔ میں نے نہیں 2 انڈے کھانے، خود کھا لینا۔ میں نے لہجے میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کی، گو کہ میں جانتا تھا کہ اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے تو ہر صورت مجھے منا کے چھوڑے گی۔ وہ اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ شاید عزت سے ناشتہ کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اپنے حصے کا انڈا اٹھا کے اس نے پلیٹ میری جانب کھسکا دی۔ یار زو، کیا بکواس ہے، میں نے پرزور احتجاج کیا۔ میرا نام عذرا مختار ہے۔ جب اس نے میری بات کا جواب نہیں دینا ہوتا تھا تو وہ یہی انداز اختیار کرتی تھی کہ کسی اعتراض نہ کرنے والی بات پہ اعتراض جڑ دیتی تھی۔ اگر میں نہ کھاؤں تو تم میرا کیا بگاڑ لوگی؟ میں نے ملک شیک کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر کے پوچھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو۔ اس کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ نہیں، پھر بھی مطلب اگر میں صرف 1 کھا لوں؟ 1 کھاؤ یا بالکل نہ کھاؤ، سزا ایک ہی ملے گی۔ ذرا میں بھی سنوں۔ کل انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہے۔
وہ سیب چھیلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی. اوہ شٹ یار, مجھے تو بھولا ہوا تھا. میں جلدی جلدی انڈے ٹھونسنے لگا کیونکہ اس کی دھمکی نہایت واضح تھی کہ اس نے مجھے کرکٹ کا میچ نہیں دیکھنے دینا تھا. گو وہ خود بھی میری وجہ سے ہی کرکٹ میچ دیکھتی رہتی تھی, لیکن جب ضد پہ آ جاتی تھی تو مجھے ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دیتی تھی, اور اس کا تجربہ مجھے ہو چکا تھا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا جب اس نے آئس کریم کھانے کی خواہش کا اظہار کیا. اس کا موقف یہ تھا کہ مارکیٹ سے آئس کریم لے کر ہم گھر بیٹھ کے کھا لیں گے, اور اس خریداری میں 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. مگر مجھے ٹی وی کے سامنے سے اٹھنا گوارا نہ ہوا, اور نتیجتاً میں وہ میچ نہ دیکھ سکا. اور اب میں انڈیا پاکستان کے میچ کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ مجھے صرف کرکٹ کے میچ کی دھمکی نہیں دیتی تھی. اس زمن میں اس کے ترکش میں کئی تیر تھے. میری کسی قیمتی چیز کا بیڑا غرق کرنا, مجھے سونے نہ دینا, خود بھوک ہڑتال کر لینا وغیرہ. البتہ میری بات پر وہ زیادہ تر بے چوں چرا عمل کر لیتی تھی. کبھی نہیں کرنے کا اتفاق بھی ہو جاتا تو گدھے کی طرح مجھ سے پٹ جاتی تھی. ناشتہ کر کے وہ برتن سمیٹنے لگی. گھر میں نوکرانی موجود ہونے کے باوجود میرے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھی. وہ برتن رکھ کے لوٹی تو میں ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا. اب چلو بھی راجو, پہلے اتنے لیٹ ہو چکے ہیں. یار زو, کچھ خدا کا خوف کرو. مجھے شاپنگ سے اتنی چڑ ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہیں بھاگ جاؤں. بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہفتے بعد شادی ہے, کم سے کم 3 سوٹ خریدنے ہیں میں نے, جوتے اور میک اپ کا سامان بھی لینا ہے. پھر تمہارے لیے مجبوراً مجھے ہی خریداری کرنے پڑے گی, کیونکہ جناب کا انتخاب گھٹیا پن کی اعلیٰ مثال ہوتا ہے, اور یقیناً یہ کام 2-3 گھنٹوں میں تو نہیں نمٹایا جا سکتا. میں سر پکڑتے ہوئے بولا, کچھ خدا کا خوف کرو زو. خدا کا خوف ہی تو کر رہی ہوں, ورنہ تجھے 8 بجے مارکیٹ نہ لے جاتی. اچھا میری ماں, اب چلو, میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا. وہ شرارت سے بولی, ویسے آج موڈ نہیں ہے تو یہ کام کل پہ بھی ٹالا جا سکتا ہے. پٹو گی مجھ سے. میں نے دانت پیسے اور وہ کھلکھلا کے ہنس دی. وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کرکٹ میچ میری کتنی بڑی کمزوری ہے. ہم سپہر ڈھلے ہی واپس لوٹ سکے تھے. اپنے لیے شاپنگ کے ساتھ اس نے میرے لیے بھی شاپنگ کی تھی. یوں بھی میرے لیے کپڑے, جوتے, پرفیوم, کمرے کی سجاوٹ کا سامان, یہاں تک کہ موبائل اور لیپ ٹاپ تک وہ اپنی پسند سے خریدتی تھی. میں نے زندگی میں ایک مرتبہ اسپورٹس شرٹ خریدنے کی غلطی کی تھی, اور صرف ایک ہی دن پہن سکا تھا. اس کے بعد وہ کہاں غائب ہوئی مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا. البتہ اس کا رنگ کتنا بونگا تھا, لمبائی چوڑائی کتنی بے ڈھنگی تھی, اس پہ ہونے والا تبصرہ ہر خریداری کے موقع پہ دہرایا جاتا تھا. میں ماسٹرز کر رہا تھا جبکہ زو 2nd ایئر میں تھی. کالج وہ میرے ساتھ ہی جاتی تھی, البتہ واپسی پہ اسے ڈرائیور لینے جاتا تھا کیونکہ مجھے یونیورسٹی سے تھوڑا لیٹ آنا ہوتا تھا. واپسی پہ وہ کالج کا لباس بدل کر میری خوابگاہ کی صفائی اپنی نگرانی میں کرواتی, پھر وہیں بیٹھ کے میرا انتظار کرتی. میری واپسی پہ ہم دونوں تھوڑی دیر تک گپ شپ کرتے, اکٹھے دوپہر کا کھانا کھاتے, اور اس کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی. اس دن بھی وہ کمرے کی صفائی کے بعد میرے بستر پہ ہی لیٹی ایک رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی. جب میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا, میرے چہرے پہ چھائے خوشی کے اثرات اسے نہال کر گئے. مجھے خوش دیکھ کے جانے کیوں وہ بھی کھل اٹھتی تھی. زو پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں. میں خوشی سے چہکا تھا. وہ تو تمہارے تھوبڑے سے بھی دکھ رہا ہے, وجہ پھوٹو. اس کا نام رخشندہ ہے, مجھ سے 1 سال جونیئر ہے اور بہت پیاری ہے. زو کے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات نمودار ہوئے, مگر اگلے ہی لمحے خود پہ قابو پاتے ہوئے اس نے زوردار کہا لگایا, محترم یہ غالباً 8ویں ہے یا پھر 9ویں, لیکن اس مرتبہ ایک دم اچانک, مطلب پہلے ذکر نہیں کیا. اچانک کہاں زو, مہینے بھر سے اس کے دائیں بائیں پھر رہا ہوں. مطلب پہلے مجھ سے یہ بات چھپائے رکھی. کیوں؟ وہ کیا ہے نا کہ اگر وہ نہ مانتی تو تم نے میرا مذاق اڑانا تھا. میں نے سوچا پہلے اسے منا لوں, اس کے بعد تمہیں بھی بتا دوں گا. منا نہ لوں, پٹا لوں کہو.
اس نے زبان نکال کے مجھے چڑھایا۔ ویسے اگر وہ نہ مانتی پھر تو کیا، تمہیں پھر بھی بتا دیتا۔ بس میں جانتی ہوں، شرم آنی چاہیے تمہیں، اگر مجھے دوست سمجھتے تو پہلے دن ہی یہ بات بتا دیتے۔ زو سوری نا یار، اچھا آئندہ پہلے سے بتا دیا کروں گا، اس نے کہا لگایا۔ مطلب یہ آخری نہیں ہے، اس کے بعد بھی کہیں منہ مارنے کا ارادہ ہے؟ نہیں یار، میرا مطلب ہے ابھی رکشی سے ہونے والی ساری باتوں سے تمہیں آگاہ رکھوں گا۔ وہ تو خیر رکھو گے، جیسے سمینہ، رانی، پنکی، کرن، سنبل، اقدس، رضیہ کے بارے میں مجھے آگاہ رکھتے تھے۔ ہاں، اور سچ میں زو، اس مرتبہ میں سنجیدہ ہوں۔ اچھا مذاق ہے، وہ ہنسی۔ ویسے خاندانی بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ ایس پی کی بیٹی ہے۔ واہ، اس کا مطلب تو نے ذرا بھی گڑبڑ کی تو حوالات کی سیر کرنی پڑے گی۔ رخشی کے لیے سب قبول ہے۔ میں نے اس کا تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا بہت خوبصورت ہے۔ اس کے لہجے میں حسد یا رشک جیسا کوئی جذبہ ضرور پوشیدہ تھا، مگر میں نے زیادہ توجہ اس لیے بھی نہیں دی کہ دوسری عورت کے حسن کی تعریف کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں زو، سرخ سیب کیسے رخسار، موٹی موٹی غلافی آنکھیں، گلابی ہونٹ، سراہی دار گردن، سروقت، یقین کرو اپسرا ہے اپسرا۔ آج تک میں نے اس جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ مطلب پہلے والی تمام سے خوبصورت ہے؟ بے شک۔ تو پھر کب ملا رہے ہو؟ جب کہو۔ ایسا ہے کہ کل میں چھٹی کے بعد ادھر یونیورسٹی میں ہی آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا تم چینج کرو، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور میں سر ہلاتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ اچھا پتہ ہے آج زو تمہیں دیکھنے آئے گی۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ رخشندہ مستفسر ہوئی۔ ہم دونوں اس وقت یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میری دوست ہے۔ اور پھر اس کی آنکھوں میں جھلکنے والی حیرت دیکھ کے میں نے وضاحت کی، میرا مطلب کزن ہے میری۔ آپ کی کزن کا میرے ساتھ کیا کام؟ وہ بچپن سے ہر میرے کام میں دخیل رہی ہے۔ اب شادی ایسا اہم کام ہے، میں اس کے مشورے کے بنا تو نہیں کر سکتا نا۔ کیا مطلب؟ اگر میں اسے پسند نہ آئی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ رخشی کے لہجے میں حیرت کے ساتھ غصے کا عنصر بھی شامل تھا۔ او ہو، یہ میں نے کب کہا؟ وہ میری رازدار ضرور ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری محبت میں کوئی رکھنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھ لو جدیر، کہیں یہ نہ ہو وہ کچھ زیادہ ہی ایفیشنسی دکھانا شروع کر دے۔ نہیں جی، وہ ایسی نہیں ہے، میں جلدی سے بولا۔ اچھا دیکھ لیں گے، اب چلو پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ وہ اٹھ گئی اور میں سر ہلاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ آخری پیریڈ شروع ہونے سے پہلے مجھے زو کا SMS موصول ہوا کہ وہ یونیورسٹی گیٹ پہ پہنچ چکی ہے۔ اوکے، ڈرائیور کو واپس بھیج دو اور خود یونیورسٹی کینٹین میں آ جاؤ۔ جوابی SMS لکھ کر میں رخشی کو کال کرنے لگا۔ یس، اس نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ زو کینٹین میں ہماری منتظر ہے۔ کیا آخری پیریڈ اٹینڈ نہ کروں؟ ہاں رخشی، وہ اتنی دور سے صرف تمہیں ملنے آئی ہے۔ اوکے، میں پہنچ گئی، کہہ کے اس نے کال منقطع کر دی۔ میرے قدم بھی کینٹین کی طرف اٹھ گئے۔ اس وقت کینٹین میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ زو نے نسبتاً خالی گوشے میں جگہ سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کالج یونیفارم میں ہی تھی۔ میں اس کے سامنے کرسی سنبھال کے بیٹھ گیا۔ کہاں ہے جی ہماری بھابھی؟ بس آنے ہی والی ہے۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے میرے بارے میں بتا دیا تھا نا؟ وہ عجیب سے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ ہاں زو، ابھی وہ تمہیں ہی تو ملنے آ رہی ہے۔ الفاظ میرے ہونٹوں پہ تھے کہ رخشندہ کینٹین میں داخل ہوئی۔ یہی ہے؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی زو نے آہستہ سے پوچھا۔ صحیح پہچانا، کہتے ہوئے میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ زو نے بھی میری تقلید کی۔ السلام علیکم۔ رخشی نے سلام کرتے ہوئے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے زو کی طرف بڑھایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ہائے بھابھی، بیٹھے؟ زو شوخی سے بولی۔ زو، کیا لوگی، گرم یا ٹھنڈا؟ راجو جی، کینٹین کی پھیکی اور بے مزہ چائے پہ ٹرخانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے گھر سے باہر میں کس ہوٹل میں کھانا پینا پسند کرتی ہوں۔ تمہیں میں نے نہیں بلایا، سمجھی؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ بلانے کو چھوڑو، میری آمد کا مقصد دیکھو آخر میں نے ہی جا کے امی جان اور ابو جان کو راضی کرنا ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی بالکل ضرورت نہیں،
خامخواہ میرا بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، بنوں گی، کیا تم مجھے روک سکتے ہو؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ اس ٹائم اسے یہ بھول گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ شٹ اپ زو، میں نے اسے ڈانٹ کے خاموش کروانا چاہا۔ یو شٹ اپ، بھاڑ میں جاؤ تم بھی۔ اور اس نے رخشی کی طرف دیکھا اور مزید کچھ بھی کہے بغیر اٹھ کے کینٹین سے باہر جانے لگی۔ اے زو سنو تو، میں نے اسے آواز دی مگر وہ سنی انسنی کرتی باہر نکلتی چلی گئی۔ سوری رخشی، مگر مجھے اس کے پیچھے جانا پڑے گا۔ میں رخشی کا جواب سنے بغیر تیز قدموں سے چلتا ہوا کینٹین سے باہر نکل آیا۔ زو کا رخ یونیورسٹی کے داخلی دروازے کی طرف تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے وہیں منانے کی کوشش کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی صورت واپس آنے پہ راضی نہ ہوتی، اور اگر میں اسے بالکل نظر انداز کر دیتا اور اس کے پیچھے نہ جاتا تب تو شاید وہ کئی دن خفگی میں گزار دیتی۔ میں پارکنگ کی طرف بڑھا۔ جب تک میں کار پارکنگ سے باہر نکلتا وہ یونیورسٹی سے باہر نکل گئی تھی۔ جلد ہی میں نے اسے جا لیا۔ کار اس سے چند گز آگے روک کے میں نیچے اترا۔ یہ کیا بےہودگی ہے زو؟ میں اس وقت سچ مچ طیش میں تھا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے میرے قریب سے گزرنا چاہا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا میں نے کہ تم سیخ پا ہو گئی؟ ایک غیر لڑکی کے سامنے مجھے شٹ اپ کہنا تمہارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے؟ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ اچھا کار میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے کار کی سمت کھینچا۔ خلاف توقع بغیر کسی اعتراض کے وہ کار میں بیٹھ گئی۔ زو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ کوئی غیر نہیں، میری ہونے والی بیوی ہے، اور تم نے بھی تو جواباً مجھے شٹ اپ کہہ دیا تھا، پھر خفا ہو کے وہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں جواب بھی نہ دیتی۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو یار، میرے کہنے کا مطلب ہے جب تم نے بدلہ لے لیا تھا تو پھر اٹھ کے کیوں آ گئی؟ جانے کیا سوچ رہی ہوگی رخشی، میں نے اس کا آخری پیریڈ بھی مس کروا دیا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کی ذرا سی زحمت پہ، اور میں جو اتنی دور سے چل کے آئی ہوں وہ تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا؟ وہ بھناتے ہوئے بولی۔ یوں بھی پہلی نہیں ہے کہ اس کی خفگی سے تمہیں کوئی فرق پڑے گا۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، کوئی پیر فقیر ہے تو اس کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ وہ کھلکھلا کے ہنستے ہوئے بولی، اچھا اب چلو، یا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ واپس چلیں؟ جی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں سے سیدھا میک ڈونلڈ اور پھر وہاں سے ماں بدولت کو مارکیٹ لے کے جانا، کوئی چیز خریدنی ہے۔ کیا مطلب کوئی چیز خریدنی ہے؟ میں بوکھلا گیا تھا۔ کپڑوں کا ایک سوٹ لینا ہے نا یار، اس دن 3 سوٹ لیے تھے، ان میں سے ایک تائی جان نے اپنے لیے رکھ لیا، اب ایک اور خریدنا پڑے گا۔ تو کون سا تمہاری شادی ہو رہی ہے کہ 2 سوٹوں سے گزارا نہیں ہو سکتا؟ تم نے چلنا ہے کہ نہیں؟ وہ دوبارہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے سر جھٹکتے ہوئے کار آگے بڑھا دی کہ اس سے بحث کرنا پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف تھا۔ کھانا ہم باہر ہی کھا کر آئے تھے، اس لیے وہ میرے کمرے میں رکنے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور میں موبائل نکال کے رخشندہ کو کال کرنے لگا، مگر اس نے نمبر بیزی کر دیا، گویا وہ سخت خفا تھی۔ میں نے 2-3 بار اس کا موبائل فون نمبر ڈائل کیا مگر وہ بار بار بیزی کرتی رہی۔ تنگ آ کے میں نے کوشش کرنا ہی ترک کر دیا۔ رات کو یہ بات میں نے زو کو بتا دی۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ واہ کیا خوب ارشاد فرمایا، جب تم کینٹین سے نکل کے بھاگی تھیں تو وہ کیا تھا بی بی؟ وہ اطمینان سے بولی، وہ تو تم نے میری توہین کی تھی، بھاگنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ زو کچھ تو شرم کرو یار، میں رخشی کو اکیلا چھوڑ کے تیرے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ ترکی بترکی بولی، تو میں کیا کبھی تیرے پیچھے نہیں بھاگی؟ کبھی تیرے نخرے برداشت نہیں کیے؟ ہاں یہ تو ہے، مگر پھر بھی یار تمہیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ رخشی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ اچھا کل جا کے منا لینا راجو، اب اس موضوع کو چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اور یوں بھی جب تم کسی لڑکی کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ گے تو تم سے دور نہیں جا سکے گی وہ۔ بے عقل، نالائق اور بیکار، تم صرف میرے لیے ہو، لڑکیاں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی۔ یوں بھی دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، البتہ قریب آنے کے بعد ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بے عقل اور نالائق تم ہوگی خود، اور کون سی لڑکی مجھے چھوڑ کے گئی ہے؟ ذرا نام تو بتاؤ۔ مجھ سے بار بار ان کے نام مت گنواؤ، تلاوت نہیں ہے کہ میں ہر منٹ بعد فہرست دہرانا شروع کر دوں۔
وہ تمام سے میں نے خود ہی قطع تعلق کیا ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اچھا، وہ استہزائیہ لہجے میں بولی۔ ذرا میں بھی تو سنوں کہ تو نے کس کس کو دھتکارا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سمینہ سے۔ تو کرو نا، اس کی اور تمہاری برتھ ڈے ایک ہی دن آ رہی تھی، اور اس کے دعوت دینے کے باوجود میں وہاں نہ جا سکا۔ وہ ہنسی، اور اگلے دن اس نے کہا کہ آئندہ مجھے اپنی منحوس شکل نہ دکھانا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس مجھے دیکھ کے وہ کترا کے نکل گئی اور میں بھی اپنے راستے پہ چل پڑا۔ اپنے نہیں، کرن کے راستے پہ کہو۔ اور جسے تم کترا کے نکل جانا کہہ رہے ہو نا، اس کی تشریح میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ میں تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں جوش سے بولا، کرن کو تو میں نے خود کہا تھا کہ اب تیرے میرے راستے الگ ہیں۔ واہ، وہ ہنسی۔ یہ بھی بتاؤ نا کہ کب کہا تھا؟ میں نے زور و شور سے کہا، جب بھی کہا ہو، کہا تو میں نے ہی تھا نا۔ اچھا، میں بتا دیتی ہوں۔ اتوار کے دن تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے لنچ کراؤ گے۔ وہ ہوٹل میں تیرا انتظار کرتی رہی اور تم… ہاں، میں اپنی منحوس کزن کو ہاسپٹل پھراتا رہا۔ اسے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا، جو ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھاتی ہے۔ میں بھناتے ہوئے بولا، بات تو پوری ہونے دو۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اگلے دن وہ کسی اور لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کر رہی تھی۔ ایسی صورت میں محترم اس کے علاوہ کیا کر سکتے تھے کہ وہ پنکی کی جھولی میں جا گرے؟ اور یاد ہے تو نے پنکی کے سامنے کتنی قسمیں کھائی تھیں کہ میرے ساتھ تیرا کوئی افیئر نہیں، میں بس تیری اچھی دوست ہوں، کزن ہوں۔ مگر وہ نہ مانی اور اس نے تجھے سختی سے منع کیا کہ مجھ سے دور رہو تم۔ مگر ماں بدولت کو اتنی آسانی سے کسی کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ پنکی نے بھی تجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکا اور… بس کرو میری ماں۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ جوڑے تھے۔ میری ساری محبوباؤں کو مجھ سے دور کرنے والی تم ہو کمینی، لیکن اب میں رکشی کو ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن یقین کرو میں نے جان بوجھ کے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں شامل ندامت گویا اس بات کی دلیل تھی کہ اسے رکشی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا، اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہٹ دھرم کسی طور اپنی غلطی مان گئی ہے۔ رکشی، بات تو سنو۔ جب وہ لاتعلقی سے میرے پاس سے گزرتی چلی گئی تو مجبوراً مجھے پکارنا پڑا۔ جی، پیچھے مڑ کے اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم ریئلی سوری جدیر صاحب، میں اتنی گھٹیا اور فالتو نہیں ہوں، نہ تمہاری محبت میں مری جا رہی ہوں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یوں میری توہین کرو گے اور میں معاف کر دوں گی؟ رکشی، میرا نام رخشندہ ہے، انڈرسٹینڈ؟ اوکے مس رخشندہ اظہر صاحبہ، مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع تو دو نا۔ فرماؤ۔ وہاں کینٹین میں بیٹھ کے اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ سوری، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کینٹین پہ نعمان میرا منتظر ہے، اور اس کی موجودگی میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتی۔ کیا؟ میں غم و غصے سے چیخ پڑا تھا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ ہاں، اور اب تم بھی ہوش میں آ جاؤ۔ نعمان مجھے تم سے پہلے بھی پروپوز کر چکا ہے، اور میری تمہاری طرف مائل ہونے کے باوجود اس کے دل میں میری چاہت کم نہیں ہوئی، جبکہ تمہارے دل میں کبھی میری چاہت تھی ہی نہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے پرزور انداز میں تردید کی۔ جھوٹ کیسے؟ کیا ایک 3rd کلاس لڑکی کو منانے کے لیے تم نے مجھے کینٹین میں بلا کے میرا تماشا نہیں بنایا؟ شٹ اپ۔ 3rd کلاس ہوگی تم خود، بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ خبردار، اگر آئندہ میری کزن کے بارے میں اس طرح کے گندے الفاظ استعمال کیے تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ بھاڑ میں جائے تیری محبت اور خود تم۔ زو کے بارے میں اس کے ریمارکس سن کر میرا دماغ ایک دم گھوم گیا تھا، اور پھر اس کا جواب سننے کے لیے میں وہاں رکا نہیں تھا۔ اوے راہگیر، میرا قریبی دوست مظہر ہمیشہ مجھے جدیر کے بجائے راہگیر کہتا تھا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کے لان میں گڑی سنگی بینچ پہ بیٹھا مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب بلا رہا تھا، جبکہ میرا رخ اس وقت پارکنگ ایریا کی طرف تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس دن میرا پڑھائی میں جی نہیں لگنا تھا۔ مظہر کو دیکھتے ہی میرے قدم اس کی جانب اٹھ گئے کہ اس وقت کسی ایسے مخلص کی ضرورت مجھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کدھر بھاگے جا رہے ہو یار؟ تمہیں تو رخشندہ بھابھی کو منانے جانا تھا نا؟ ہاں،
رخشندہ بھابھی، میں طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا، مجھے خاموش پا کے دوبارہ بولا، کیا میرا اندازہ ٹھیک ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، میں اس سے تعلق توڑ آیا ہوں۔ غصے میں لگتے ہو، اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا چلو پہلے کچھ ٹھنڈا ہو جائے پھر مجھے تفصیل بتانا کہ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ کہا نا ابھی نہیں۔ اس نے میرا بازو پکڑ کے کینٹین کی سمت کھینچا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جانتے ہو، پیار محبت کے کھیل میں کئی ایسے مراحل آتے ہیں کہ محبوب سے قطع تعلق کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے گلے شکوے بھی اسی سے ہوتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ کینٹین میں جا کے اس نے 2 کولڈ ڈرنکس منگوائیں۔ میں نے ایک ہی سانس میں پوری بوتل ختم کر دی۔ ٹھنڈے مشروب نے میرے اندر ابلتی تپش کو کم کیا اور میں کچھ بہتر سوچنے کے قابل ہوا۔ اب بتاؤ کیا بات ہوئی؟ مظہر اپنا کولڈ ڈرنک ختم کر کے مستفسر ہوا۔ بس کیا بتاؤں یار، بڑی مشکل سے رکشی کو اپنا بنایا تھا اور بڑی آسانی سے گنوا دیا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تھوڑی وضاحت کرنے سے یقیناً تمہارے دانت گھس نہیں جائیں گے، اور میں نے پوری تفصیل اس کے سامنے دہرا دی۔ وہ اطمینان سے بولا، اس میں سراسر تمہاری غلطی ہے۔ میری غلطی کیسے ہو گئی؟ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا، تمہاری کزن ضروری تھی یا محبوبہ؟ کزن سے تم گھر میں بھی نمٹ سکتے تھے۔ اس وقت ضرورت تھی کہ تم رکشی کو تسلی دیتے۔ یوں بھی تمہاری ساری محبوبائیں اسی لڑکی کی وجہ سے برگشتہ ہوئی ہیں۔ یار رکشی کے ساتھ تو میری لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں اور زوئی آپس میں جھگڑے تھے، پھر وہ خفا ہو کے چل دی، مجبوراً مجھے اس کے پیچھے جانا پڑا۔ یقین کرو اگر میں اس وقت یہ نہ کرتا تو بعد میں اس نے ہفتہ بھر مجھ سے بات نہیں کرنی تھی، اور ناراضگی کی حالت میں وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اور تو چھوڑ دے، پہلے تمہاری بیوی ہے، اس کے بعد کوئی اور ہے، مگر وہ میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے۔ تمہیں کیا پتا وہ کس طرح سے میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ اس کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ویسے میں تمہارے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہوں، لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ تم اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ اسے منا لیا۔ اب رکشی کو جو غصہ آیا ہوا تھا اس کا تدارک کون کرتا؟ تو منتیں کرتا تو رہا ہوں، وہ خود تعلق نہیں رکھنا چاہ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ غلط، بالکل غلط۔ جب اس نے غصے کی حالت میں تمہاری کزن کو 3rd کلاس کہہ ہی دیا تھا تو تمہیں اس بات پہ اتنا سیخپا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جانتے نہیں کہ ایک عورت دوسری عورت سے کتنا زیادہ حسد محسوس کرتی ہے۔ اگر عذرا تمہاری کزن کے بجائے سگی بہن ہوتی تو شاید رکشی کو اتنا غصہ نہ آتا۔ اور معاف کرنا، تمہاری کزن نے ہر وقت تمہارے کام میں روڑے ہی اٹکائے ہیں۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے غصہ اس بات پہ نہیں آیا تھا کہ اس نے زو کو برا بھلا کہا۔ اس سے پہلے وہ اپنے اور نعمان کے بارے میں ایسی گفتگو کر چکی تھی کہ غصہ کرنا میری مجبوری بن گیا تھا۔ جب اسے مجھ سے زیادہ نعمان کی محبت چاہیے تھی تو بھاڑ میں جائے۔ ہو سکتا ہے اس نے نعمان کا ذکر تمہیں جلانے کے لیے کیا ہو۔ یہ الفاظ ابھی مظہر کے ہونٹوں پہ تھے کہ رخشندہ نعمان کے ساتھ کینٹین میں داخل ہوئی۔ میرا رخ داخلی دروازے کی طرف ہی تھا۔ خود ہی دیکھ لو، میں نے اسے دروازے کی طرف متوجہ کیا۔ کیا دیکھ لوں؟ مظہر نے منہ بنایا۔ گھنٹہ بھر پہلے اس نے تمہیں کہا تھا کہ نعمان کینٹین پہ اس کا منتظر ہے، اور وہ اب اس کے ساتھ کینٹین میں داخل ہو رہی ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی نا کہ اس وقت اس نے جھوٹ کہا تھا۔ اگر نعمان اس کا منتظر ہوتا تو وہ دونوں ہم سے پہلے یہاں موجود ہوتے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، چلو ابھی تو اپنے کہے کو سچ کر دیا نا اس نے۔ مظہر نے انکشاف کیا، ابھی بھی مجھے ڈرامہ لگتا۔ بہرحال میرے لیے تو اب یہی حقیقت ہے۔ میں بے پرواہی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ مظہر مسکرایا، کیوں؟ برداشت نہیں ہو رہا؟ نہیں یار، میں صاف گوئی سے بولا، میرا خیال ہے ہم اتنا آگے نہیں بڑھے تھے کہ اب لوٹنا ناممکن لگے۔ ناممکن نہ صحیح، مشکل تو ہے نا۔ میں مسکرایا، مشکلیں تو زندگی کا حصہ ہے نا یار۔ اور یوں بھی
میں پہلی بار اس مرحلے سے نہیں گزر رہا۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھ گیا۔ مظہر نے اٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رخشندہ کی ٹو میں لگا رہے گا۔ وہ میرا مخلص دوست تھا، وہ کبھی بھی مجھے رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارے واہ، آج تو جلدی پہنچ گئے۔ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ زو کو اپنے کمرے میں دیکھ کے میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کی چھٹی کا وقت نہیں ہوا تھا۔ میرے سر میں درد تھا، اس لیے میں پہلے پیریڈ کے بعد واپس آ گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ سرسری لہجے میں پوچھتے ہوئے میں بیڈ پہ بیٹھ کے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ ڈسپرین لے کے گھنٹہ بھر آرام کیا تھا، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ چلو شکر ہے، میرے لیے بھی فٹافٹ اچھی سی چائے بنا کے لے آؤ۔ چپل پہن کے میں نے باتھ روم کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو کھانے کا وقت ہے، بعد میں پی لینا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ سرد سے بولی، بات سنو۔ میں نے رک کے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے آج مچھلی بنائی ہے۔ مچھلی ہم دونوں کی پسندیدہ خوراک تھی۔ تم کھا لو، میں بس ایک کپ چائے لوں گا۔ یہ کہہ کے میں باتھ روم میں گھس گیا۔ جب میں باہر آیا تو وہ چائے کا کپ لا چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے بغیر اس نے بھی کھانا نہیں کھانا تھا، مگر میں جان بوجھ کے کھانے کا ذکر کیے بنا چائے پینے لگا۔ وہ خاموش بیٹھی مجھے گھورتی رہی۔ چائے پی کے میں نے خالی کپ تپائی پہ رکھا اور بستر پہ لیٹ گیا۔ زو، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ اے راجو، کیا ہوا؟ وہ میرے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ کے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کچھ نہیں، مختصر جواب دے کے میں نے آنکھیں موند لی۔ کیا وہ خفا ہو گئی ہے؟ نہیں، اس نے قطع تعلق کر لیا ہے۔ میری وجہ سے ہے نا؟ زو کی آواز میں کئی اندیشے لرز رہے تھے۔ نہیں، میں نے اسے متون کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، حالانکہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ میری تمام ناکام محبتوں کی بڑی وجہ زو ہی تھی، بلکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ تو پہلے اسے نہیں پتا تھا؟ شاید نہ ہو، مگر میرے رویے نے اسے اس کی جانب مائل کر دیا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ یہ تو رکشی کو پتا ہوگا کہ وہ اسے کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر میں رکشی سے بات کروں، بلکہ اس سے سوری کر لوں؟ چھوڑو زو، تم جاؤ آرام کرو۔ چلی جاتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی، مگر اس کی انگلیاں اسی طرح میرے بالوں میں سرسر آتی رہیں، اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میں بریک ٹائم پہ کینٹین میں داخل ہوا تو زو کو رکشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میں سرعت سے ان کی میز کی جانب بڑھا۔ جانے وہ رکشی کو کیا پٹی پڑھانے آ گئی تھی۔ گو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ رکشی کو سوری کہنے آئے گی، مگر اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اسے راضی کرتے کرتے پھر لڑائی شروع کر دیتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ اسے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ دخیل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، مگر پھر اس کی محبت، خلوص اور خدمت کی سوچ مجھے ملامت کرنے لگتی۔ زو، تم یہاں؟ قریب جانے پہ بھی جب وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئی تو مجھے خود ہی کہنا پڑا، راجو تم بیٹھو نا، میں رخشندہ کو سوری کہنے آئی تھی۔ دراصل اس دن تم سے جھگڑتے ہوئے میں نے ان کے نازک جذبات کا خیال ہی نہیں کیا۔ رکشی نے کہا، کوئی بات نہیں عذرا، میں خفا نہیں ہوں، بس وقتی طور پہ غصے میں آ گئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ میں نے کہا، غالباً چائے منگوانا تمہیں بھول گیا ہے۔ تو منگوا دو، زو نے آنکھیں نکالی، تم نے اسے چائے پہ ہی ٹرخانا ہے۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا، چائے بھی پی لو اور میکڈونلڈز جا کے بھی زہر مار کر لینا۔ اس نے زوردار کہا لگایا، محترم ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکے اور گھٹنے ٹیک دیے۔ کہا تھا نا پنگا نہیں لینا۔ بھابھی میری کوئی بات نہیں ٹالتی۔ کیوں رکشی بھابھی؟ اس نے اچانک رخشندہ سے پوچھا اور وہ سر جھکا کے شرمانے لگی۔ بس اتنی سی بات تھی، اب ذرا جلدی سے رکشی بھابھی کو سوری کہو۔ غضب خدا کا، اگر میں تم سے جھگڑ کے چل دی تھی تو تم کیوں میرے پیچھے بھاگ پڑے؟ اب تمہیں اخلاقیات بھی میں سکھاؤں گی۔ میں اس وقت اس کی باتوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اتنی آسانی سے رکشی سے صلح ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے بولا، سوری رکشی، ریئلی مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یقین مانو ایسا انجانے میں ہوا۔
یوں بھی زو کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو روز کا معمول ہے۔ اٹس اوکے جدیر، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی بس خواہ مخواہ غصہ آ گیا تھا، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ چلیں جی، یہ مسئلہ تو ہوا حل، اب میک ڈونلڈس چلتے ہیں۔ زو نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے تجویز پیش کی، مگر جانے کیوں مجھے اس کی ہنسی میں مصنوعی پن چھلکتا نظر آیا۔ اوکے محترمہ، لیکن کیا رکشی اپنے باقی کے پیریڈز کی قربانی دے پائے گی؟ رکشی مسکرائی۔ اگر عذرا کی یہی خواہش ہے تو یقیناً میرا جواب نفی میں نہیں ہوگا۔ بھابھی زندہ باد، زو نے آہستہ سے نعرہ لگایا اور رکشی کے چہرے پہ قوس قزح کے رنگ جھلملانے لگے۔ جلد ہی میں اور رکشی ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ گئے تھے۔ اس کے بنا مجھے اپنی زندگی ویران لگنے لگی تھی، یہی حال اس کا بھی تھا۔ کئی دفعہ وہ میرے لیے اپنے پسندیدہ پیریڈ بھی مس کر دیتی تھی۔ جب تک ہم اکٹھے رہتے، ہماری نظریں اور زبان محو گفتگو رہتی، اور نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی موبائل فون پہ پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میں زو کو بھی پہلے کی طرح وقت نہیں دے پا رہا تھا، لیکن زو ایسی لڑکی تھی کہ اپنے لیے زبردستی وقت نکلوا لیتی تھی۔ اور پھر اسی اثناء میں ایک دن میرے سر پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری سالگرہ قریب تھی، گو میں کبھی بھی اس غیر اسلامی اور غیر ضروری تہوار کے حق میں نہیں ہوں، مگر زو امی جان اور چچی جان کے سامنے میری ایک نہیں چلتی تھی۔ اس مرتبہ بھی زو 10-15 دن پہلے سے ہی سالگرہ کی تیاریوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس دن میں یونیورسٹی سے گھر پہنچا تو زو میرے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ زو کہاں مر گئی ہو؟ خوابگاہ خالی دیکھتے ہی میں چلایا۔ مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ عذرا بیٹی تو کہیں گئی ہوئی ہے بیٹا، ممی جان نے پرشفقت لہجے میں بولتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہو کے بتایا۔ کیا کھانا لے آؤں؟ کہاں گئی ہے؟ کچھ خریداری کرنی تھی، کالج سے آتے ہی ڈرائیور کو ساتھ لے کے مارکیٹ بھاگ گئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، تمہاری سالگرہ آنے والی ہے اور ان دنوں وہ اسی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے امی جان، لیکن مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ وہی تو پوچھا تھا کہ کھانا لے آؤں، وہ شفقت سے مسکرائیں۔ میں مستفسر ہوا۔ زو نے کھا لیا؟ بتایا تو ہے، کالج سے آتے ہی خریداری کرنے بھاگ گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے امی جان، اسے واپس آنے دیں، جب تک میں فریش ہو جاتا ہوں ہم اکٹھے ہی کھا لیں گے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی بیٹا، لیکن 2-3 منٹ میرے لیے بھی نکال لو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی حکم امی جان، میں سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بیٹا اب عذرا اور تم جوان ہو گئے ہو، تمہارے ابو اور چچا کا ارادہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری سالگرہ اور تم دونوں کی منگنی کی تقریب اکٹھے منعقد کی جائے۔ منگنی؟ ماں جی ہم دونوں کی؟ مگر کس سے؟ امی جان نے ہلکا سا کہا لگایا۔ پاگل نہ ہو تو، آپس میں اور کس سے؟ ہم دونوں۔ مگر امی جان، میرے چہرے پہ 12 بجنے لگے تھے۔ اچھا زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں جناب کے۔ امی جان نے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی، پھر آہستہ سے میرا کان مروڑتے ہوئے وہ کمرے سے رخصت ہو گئیں، مگر مجھے سوچوں کے جس گرداب کے حوالے کر گئیں وہ اس سے بے خبر تھیں۔ میں نے کبھی زو کے متعلق اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے رکشی کا اشکوں بھرا چہرہ لہرانے لگا۔ زو کی واپسی تک میں اسی طرح سوچوں میں ڈوبا رہا اور فریش ہونے کے لیے واش روم تک بھی نہیں جا سکا۔ راجو دیکھو تو، میں نے تمہارے لیے کتنا پیارا سوٹ خریدا ہے۔ زو خوشی سے چہکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، مگر میرے چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اے راجو، خیر تو ہے نا؟ بوتھا کیوں پھلا رکھا ہے؟ وہ ایسی ہی تھی، میرے موڈ کا اندازہ لگانا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ میں نے مری مری آواز میں کہا، زو ہم بہت بڑی پرابلم میں پھنس گئے ہیں۔ یا اللہ خیر؟ اس نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے شاپر کارپٹ پہ پھینکے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی۔ میں ہونٹ چباتا ہوا اس کے شاپنگ کیے ہوئے سامان کو گھورتا رہا۔ اب کچھ پھوٹو گے بھی یا یوں ہی ٹینشن میں مبتلا رکھو گے؟ چند سیکنڈ سے زیادہ صبر کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ماں جی بتا رہی تھیں کہ اس دفعہ
میری سالگرہ اور ہماری منگنی کی تقریب اکٹھے سیلیبریٹ کی جائے گی۔ ہماری منگنی مطلب؟ میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، مطلب واضح ہے زو، تمہاری اور میری منگنی۔ اس کے چہرے پہ حویدہ پریشانی کے آثار معلوم ہوئے۔ اس نے گہرا سانس لے کے پوچھا، تو؟ میں جھلا کے بولا، تو یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ پتہ نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی، مگر یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ تم یوں پریشان ہو جاؤ۔ شاید تمہارے لیے نہ ہو کیونکہ تم کسی سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے چہرے پہ اذیت بھرے اثرات ظاہر ہوئے اور کہنے لگی، صحیح کہا۔ یہ کہتے ہوئے شاپنگ والا سامان اٹھا کے الماری میں رکھنے لگی۔ سامان الماری میں رکھ کے وہ باہر چل دی۔ زو کہاں چل دیں؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ یار حد ہوتی ہے بے پرواہی کی بھی۔ وہ واپس مڑی۔ کیسی بے پرواہی؟ یہ بے پرواہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ معلوم ہے مجھ پہ کیا گزر رہی ہے محترمہ، میری جان پہ بنی ہوئی ہے۔ میں رخشی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیسے اس کا سامنا کر پاؤں گا؟ اور پتہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے نہیں ملی تو شاید میں زندہ بھی نہ رہ پاؤں۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ روحان سی ہو کے دوبارہ بیٹھ گئی۔ تسلی دلاسا تو دے سکتی ہو نا؟ کیا فائدہ؟ اچھا فائدے نقصان کو چھوڑو، میرا ایک کام کرو۔ میرے لہجے میں التجا کا عنصر نمایاں تھا۔ جی؟ اس نے سوالیہ نظریں میری جانب اٹھائیں۔ ایسا کرو، تم امی جان کو جا کے بتا دو کہ تم مجھ سے منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ کیا کیا کیا؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ خود پھوٹو نا جا کے، یہ کام لڑکیوں کے کرنے کے نہیں ہوتے۔ دیکھو زو، امی جان تمہیں بہت چاہتی ہیں اور ناممکن ہے کہ وہ تمہاری کوئی بات ٹال جائیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی، اور تم سے نفرت کرتی ہیں وہ، ہے نا؟ اگر یہ کہہ دیا تو سچ مچ نفرت کرنے لگیں گی۔ تو تم میری امی کے پاس جا کے انکار کر دو، اس نے مشورہ دیا۔ میں نے منہ بنایا، بات تو ایک ہی ہے نا۔ دیکھو راجو، اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ زو میری طرف دیکھو، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ اس نے اپنی موٹی موٹی شہد رنگ آنکھیں میری جانب گھمائیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کہیں دور گہرائی میں پانی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر معجزہ زن ہے۔ شاید اس کے لیے بھی ہماری منگنی کی خبر دھچکے کا باعث بنی تھی، مگر عورت ذات ہونے کی وجہ سے وہ اپنا شدید رد عمل ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ زو پلیز، میری خاطر۔ آخر تم خود کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ چڑ سی گئی۔ تم چھوٹی ہونے کی وجہ سے لاڈلی ہو، اور پھر لڑکی ہونے کی وجہ سے بھی تمام ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، اس لیے اس نے قطع کلامی کی۔ اور تم چاہتے ہو کہ وہ ہمدردیاں میرے ساتھ باقی نہ رہیں۔ مجھے اچانک غصہ آیا اور میں نے 2 ٹوک لہجے میں پوچھا، تم نے کہنا ہے یا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو کے دروازے کی جانب چل دی۔ اس مرتبہ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر وہ رکی۔ پیچھے مڑے بغیر وہ کچھ دیر رکی رہی، پھر اچانک اس کی گلوگیر آواز میرے کانوں میں پڑی، ٹھیک ہے راجو، میں چچی جان کو کہہ دوں گی۔ اتنا کہہ کے اس نے رکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری ماں کے سامنے اپنی ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری ضد نے اسے مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے خفا کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ شکریہ زو، میں خوشی سے چہکا، مگر وہ میرا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی۔ ساری پریشانی زو کے حوالے کر کے میں بے فکر ہو گیا تھا۔ شام کے وقت جب میں کرکٹ کھیل کے اسٹیڈیم سے لوٹا تو چچا جان کے بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے چچی جان کی بلند آواز میرے کانوں میں پڑی، دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکی کا، منع کیا تھا نا کہ بس میٹرک تک پڑھا لیا بہت ہے، لیکن میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ وہ شاید چچا جان سے مخاطب تھی۔ یقیناً زو نے بات چھیڑ دی تھی۔ جواباً چچا جان نے جانے کیا کہا کہ ایک بار پھر چچی جان کی بلند و بانگ آواز میری سماعتوں میں گونجی، راجو ایسا بچہ نہیں ہے، تیری لاڈلی کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آتے۔ بلا شبہ شادی سے انکار کر کے زو تختہ مشک بننے والی تھی، مگر اتنا خود غرض میں بھی نہیں تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ دیتا۔
اس کا ساتھ دینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تمام لوگوں کے تانوں اور کوسنوں سے تنگ آ کر وہ اپنی آمادگی بھی ظاہر کر سکتی تھی، اور اس شادی سے پہلو تہی میری ضرورت تھی نہ کہ اس کی۔ میرے قدم چچی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ آؤ بیٹا، چچی جان کی پرشفقت آواز سن کے میں اندر داخل ہو گیا۔ زو ڈبل بیڈ کے ساتھ پڑی لکڑی کی منکش کرسی پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چچا جان بیڈ پہ سرہانے سے ٹیک لگائے لیٹے تھے، جبکہ چچی جان لال بھبوکا کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ چچی جان، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کی پوری باتیں سن لی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو بھی گھر میں موجود ہے اس نے سنی ہوں گی۔ بیٹا، اس نے بکواس ہی ایسی کی ہے کہ تم سنو گے تو شاید ساری زندگی اس سے بات بھی نہ کرو۔ میں نے کہا نا چچی جان، میں نے سن لی ہے اور میں اس کے حق میں ہوں۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے کہ کسی ایک فریق کے نہ چاہنے سے قائم نہیں کیا جا سکتا۔ زبردستی کی شادی خاندان کے خاندان تباہ کر دیا کرتی ہے، اور میں زو سے بالکل خفا نہیں ہوں، اور آپ سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ ہمارا رشتہ اتنا کچا نہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر اس میں دراڑیں پڑ جائیں، اور یقیناً ابھی آپ دیکھیں گی کہ میں زو کا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھوں گا۔ آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ مگر بیٹا، چچی جان کے چہرے پہ نظر آنے والی پریشانی مصنوعی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ زو سے زیادہ مجھے چاہتی ہیں، اسی طرح امی جان مجھ سے زیادہ زو پر جان دیتی تھیں۔ کوئی اگر مگر نہیں۔ میں نے چچی جان کے گلے میں باہیں ڈال کے ان کا ماتھا چوم لیا۔ وہ مجھے امی جان کی طرح ہی پیاری تھیں۔ انہیں یوں دھوکہ دینے پہ میرا اپنا دل بھی خفا تھا، مگر کیا کرتا، رکشی میری کمزوری تھی۔ زو نے کنکھیوں سے میری جانب دیکھا اور میں نے ایک آنکھ مینچ کے دانت نکال دیے۔ وہ دوبارہ نیچے دیکھنے لگی۔ بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، چچا جان نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ بھائی جان سے میں خود بات کر لوں گا، اور عذرا بٹیا نے انکار تو نہیں کیا نا؟ وہ تو بس فی الحال اس منگنی کو مؤخر کرنا چاہتی ہے۔ سارے گھر والوں نے اس لاڈلی کی تائید ہی کرنی ہے، کہتے ہوئے چچی جان باہر نکل گئی۔ زو، اگر فارغ ہو تو چلو، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ چچی جان کے کمرے سے نکلتے ہی چچا جان تپائی پہ پڑی کتاب اٹھا کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے زو کو رفو چکر ہونے کا اشارہ کیا۔ جی مہربانی، میں نے ہوم ورک کرنا ہے۔ وہ قہر آلود نگاہ مجھ پہ ڈالتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ آخر کو سارا کیا دھرا میرا تھا، اور اس کا اتنا غصہ کرنا حق بنتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد بھی وہ میرے پاس نہیں آئی۔ مجبوراً مجھے ہی اس کے کمرے میں جانا پڑا۔ اس کی خوابگاہ کی دیواریں میری تصاویر سے مزین تھیں۔ کہیں میں کرکٹ ٹرافی پکڑے کھڑا تھا، کہیں انعام وصول کر رہا تھا۔ اسی طرح میری بچپن کی وہ تصاویر جن میں میں امی جان یا چچی جان کی گود میں لیٹا ہوا تھا، کئی تصویروں میں ہم اکٹھے نظر آ رہے تھے۔ ان میں میری اور اس کے اپنے والدین کی تصاویر بھی شامل تھیں، مگر زیادہ تعداد میری تصاویر کی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک، سال بسال، میری ہر سالگرہ کی 22 تصاویر بھی ایک لائن میں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے برعکس میرے کمرے میں اس کی صرف 2 تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر اس کے بچپن کی تھی جب میں نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور دوسری تصویر ایک تقریری مقابلے میں فرسٹ پوزیشن کی ٹرافی وصول کرتے ہوئے کھینچی گئی تھی۔ دیکھو جی، آج ماں بدولت خود کنیز کے لیے کافی بنا کے لائے ہیں۔ کافی کا کپ تپائی پہ رکھتے ہوئے میں نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ راجو، خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی میں نے سونا ہے۔ آپ برائے مہربانی یہ کافی واپس لے جائیں۔ زو، کیا ہے یار؟ چچی جان نے کون سا گولی مار دی ہے تمہیں جو موڈ اتنا خراب ہو گیا ہے؟ وہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کر رہی ہیں، اور کیا گولی لگنے کی تکلیف اس سے زیادہ ہوتی ہے؟ تو میں نے تمہاری طرفداری کی تو تھی، اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ یوں بھی چند دن کی یہ بات ہے، پھر آئی گئی ہو جائے گی بات۔ تم نے میری نہیں اپنی طرفداری کی تھی، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ یہ بات آئی گئی ہو جائے گی۔ یہ تانا مجھے ساری عمر سننا پڑے گا۔ تمہیں تو سب معصوم سمجھیں گے۔ مطلب اب مجھے اس بات کے تانے ملیں گے کہ تم نے میرے لیے قربانی دی ہے نا؟ اسے جذباتی طور پہ بلیک میل کرنے کے لیے مجھے سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ ایک دم سنبھلتے ہوئے بولی، ایسا میں نے کب کہا؟ تم ہر بات کا الٹ مطلب لے لیتے ہو۔
تو اس بات کا مطلب کیا بنتا ہے؟ وضاحت کرنا پسند کرو گی تم؟ اوکے سوری. میں ذرا جذباتی ہو گئی تھی. میرا موڈ دیکھتے ہی اس نے ایک دم سوری کہنا شروع کر دیا. چونکہ غلطی میری اپنی تھی اس لیے میں نے فی الفور صلح کر لی. یہ لو کافی پیو. میں نے کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا. وہ مگ تھامتے ہوئے بولی، راجو امی جان سچ میں بہت زیادہ خفا ہیں. مائیں کبھی ناراض نہیں ہوا کرتی پگلی. یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو. اس نے منہ بنایا. اچھا 2 ماہ صبر کر لو، اس کے بعد یہ جھگڑا ہی نہیں رہے گا. بھلا وہ کیسے؟ بتانا ضروری ہے؟ نہیں، وہ بڑے اطمینان سے بولی، بلکہ بہت ضروری ہے. دیکھو، امتحان کے بعد میں امی جان سے بات کروں گا کہ وہ رشتہ لے کے رخشی کے گھر چلی جائیں، اور میری شادی کے بعد، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، ٹائیں فش. وہ آہستہ سے بولی، صحیح کہا. اچھا مجھے نیند آئی ہے. شاید تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں، بہت خوش ہوں میں. یہ کہہ کے اس نے کمبل اپنے اوپر لے لیا. خیر اتنی جلدی تجھے سونے تو نہیں دوں گا. میں نے کمبل اس کے اوپر سے کھینچ کے نیچے قالین پہ پھینک دیا. راجو کیا ہے یار؟ وہ روحان سی ہونے لگی. وہ مجھے سچ مچ سخت اپسٹ لگ رہی تھی. کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے اس کی ناک پکڑ کے مڑوڑی. بتایا تو ہے مجھے نیند آ رہی ہے. اچھا سو جاؤ. میں نے کمبل اٹھا کے دوبارہ اس پہ پھینکا اور باہر نکلنے لگا. مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے آواز دے کے روک لے گی، مگر وہ خاموش رہی. میں نے دروازے کے قریب رکتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا. وہ کمبل میں روپوش ہو چکی تھی. ایک دم مجھے غصہ آ گیا. اس نے سخت بےہودگی کا مظاہرہ کیا تھا. اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے. یقیناً وہ میری موجودگی سے بھی واقف تھی. میں چند لمحے کھڑا وہیں اسے گھورتا رہا اور پھر سر جھٹک کے کمرے سے باہر نکل آیا. صبح کی نماز کے بعد وہ میرے لیے خود ناشتہ لایا کرتی تھی. حد تو یہ ہے کہ ہم دونوں میں اگر کوئی ناراضگی ہوتی تو بھی اس کے اس معمول میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. اس دن بھی حسب معمول وہ مخصوص وقت پر ناشتے کی ٹرے اٹھائے میرے پاس پہنچ گئی. اس کے سلام کا جواب دے کے میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا. رات والی بات نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچوں میں سرگرداں تھی. خلاف توقع وہ بھی خاموش سی تھی. ہم دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا. برتن سمیٹتے ہوئے اس نے آہستہ سے پوچھا، کوئی اور چیز چاہیے؟ میں نے نفی میں سر ہلانے پہ اکتفا کیا. وہ بھی مزید کچھ بولے باہر نکل گئی. کالج سے واپسی پہ دن کا کھانا اس نے میرے ساتھ ہی کھایا، لیکن بات چیت سے گریز کیا. اپنے معمول کے مطابق رات کو ڈنر کرنے کے بعد وہ دوبارہ میرے کمرے میں آئی اور خاموشی سے بیڈ کے ساتھ پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی. میں اس سے بات کیے بنا کمبل میں ہو گیا. اس نے آہستہ سے پوچھا، شاید تم سونے لگے ہو؟ جی، میں مختصر بولا. اوکے آرام کرو. وہ اٹھ کے جانے لگی. اس کا یہ رویہ اس بات کا غماز تھا کہ اس نے اپنی ماں کی خفگی کو بہت شدت سے محسوس کیا ہے. زو بات سنو. وہ بمشکل دروازے تک پہنچ پائی تھی کہ میں نے اسے آواز دی. جی. وہ رک کے پیچھے مڑی. ادھر آؤ. میں تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. وہ دوبارہ کرسی پہ آن بیٹھی. خفا ہو؟ نہیں. وہ نفی میں سر ہلا کے دیوار پہ لگی تصاویر کو گھورنے لگی. میں اسے سمجھانے لگا، یار مائیں بھی کبھی اولاد سے خفا رہی ہیں. آج نہیں تو 2 دن بعد 3 دن بعد دیکھ لینا ان کا موڈ بحال ہو جائے گا. اس نے اپنی موٹی موٹی شہد آنکھیں میری جانب گھمائیں جن میں ہزاروں لاکھوں شکوے جھلک رہے تھے. راجو چھوڑو اس موضوع کو، کوئی اور بات کرو. جب تک تیرا موڈ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں کیسے کوئی اور بات کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہی تو ہے. کیا ہوا میرے موڈ کو؟ زو، میں مانتا ہوں کہ یہ میرا کام ہے، مگر تم جانتی ہو کہ رخشی کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے. تو نے ہمیشہ میرے لیے قربانی دی ہے. ایک احسان اور صحیح. اگر اس کے بعد بھی تمہارے ذہن میں کوئی اندیشہ ہے تو چلو صبح میں سارا الزام اپنے سر پہ لے لوں گا. اب خوش؟ راجو، حمید ندیم حمید لکھتا ہے، اب سمجھ آئے ہیں اسباب جدائی کے مجھے. بات کچھ اور تھی، میں اور سمجھ بیٹھا تھا. اسی شعر میں اگر میں تھوڑا رد و بدل کر لوں کہ
کب سمجھ پاؤ گے اسباب میری وحشت کے؟ بات کچھ اور ہے، تم اور سمجھ بیٹھے ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہر بات سمجھائی نہیں جا سکتی۔ بہرحال میں خفا نہیں ہوں، اور تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے اعتراف جرم کی۔ اچھا، میری سالگرہ کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ اس کا ذہن بٹانے کی خاطر میں نے موضوع بدلنا مناسب سمجھا۔ مکمل ہے، بس مہمانوں کی لسٹ رہتی ہے، وہ اکٹھے بیٹھ کے تیار کر لیں گے۔ پچھلے سال والی لسٹ میں رخشی کے نام کا اضافہ کر دو اور بس، میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ ہنسی۔ اور رضیہ کا نام نکال دوں، ہے نا؟ نہیں، رہنے دو، یوں بھی اس نے کون سا آ جانا ہے۔ پہلے تو پرانی والی کا نام مدعو افراد کی لسٹ میں سے نکال دیا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی اور بات تھی، بلکہ تم ایسا کرو، پہلے والی تمام کا نام اس فہرست میں شامل کر دو، تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ میری ہونے والی دلہن کیسی ہے۔ پتہ کیا چلنا ہے، انہوں نے آنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، میرے لیے کوئی ڈھنگ کا لباس خریدا یا پہلے کی طرح جھاکی مارتی رہی ہو؟ راجو صاحب، اگر تمہیں لباس کی پہچان ہوتی تو مجھے مارکیٹ میں خوار ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یاد ہے نا ایک مرتبہ تو نے شرٹ خریدی تھی؟ یہ ہاتھ دیکھ رہی ہو؟ میں نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے سامنے باندھ دیے۔ اب خوددارا اس شرٹ کو بخش دو۔ وہ کاریگر بھی شاید اس جہان فانی سے کوچ کر گیا ہوگا، مگر اس کی سلائی ہوئی شرٹ کی نحوست ابھی تک میرے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ وہ شرٹ جس کے پہننے کی توفیق میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتی ہوں میں نے کیا کیا خریدا ہے۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کریم کلر کا سوٹ، اسی رنگ کی جرابیں، کالے شوز۔ وہ مجھے ایک ایک چیز دکھانے لگی۔ یار، عورتوں کو جو میچنگ کی بیماری ہوتی ہے نا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بس اللہ معاف کرے۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ زیادہ نخروں کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ بڑی آئی غصہ دکھانے والی۔ میں نے اسے چڑھایا۔ تو دکھاؤں گی نا غصہ، وہ سچ مچ تب گئی۔ دکھا لو، بس چند ماہ کی بات ہے۔ جب میری رخشی آ جائے گی پھر دیکھوں گا کیسے روب جماتی ہو۔ دیکھ لوں گی اسے بھی۔ اگر اس نے تمہاری پٹائی شروع کر دی تو میں نے نہیں چھڑوانا، سمجھی نا؟ اس کی مجال کہ وہ مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ اچھا یار، یہ سامان واپس الماری میں رکھو۔ سامان رکھو الماری میں؟ وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کل میری سالگرہ کی پارٹی ہے اور تم نے ضرور آنا ہے۔ ہم اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جب میں نے یہ ذکر چھیڑا۔ کتنے بجے؟ چائے کا خالی کپ اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ رات 8 بجے۔ پاپا سے اجازت لینی پڑے گی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں آنا پڑے گا۔ میں پوری کوشش، میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، آنا پڑے گا۔ جدیر، سمجھنے کی کوشش تو کرو نا، اگر پاپا نے منع کر دیا تو؟ تم آج یونیورسٹی سے واپسی پہ انکل سے پوچھ لینا۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو پھر پارٹی رات کے بجائے دن کو ہو جائے گی، مگر تمہاری شمولیت ضروری ہے، نہیں تو تانے دے دے کے زو میرا جینا اجیرن کر دے گی۔ رخشی عجیب سے لہجے میں بولی۔ اتنا ڈرتے ہو اس سے؟ بات ڈرنے کی نہیں ہے، بس میں اس کے سامنے نیچا نہیں ہونا چاہتا۔ چلو ٹھیک ہے، میں شام کے وقت تمہیں کال کر کے بتا دوں گی۔ اور میں نے اس بات میں سر ہلا لیا۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔ اپنا پرس سنبھالتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور میں سر ہلاتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔